الیکشن آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن دوستی، رشتہ داری اور تعلق ختم ہو جائیں گے۔ اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے، لیکن اس اختلاف کو ان پولیٹیشینز کے لیے جن کی نظروں میں ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس قدر بڑھا لینا کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے تعلق ہی ختم کر لینا ایک بیوقوفی ہے۔ اظہار رائے ہر انسان کا حق ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق کسی بھی لیڈر کو ووٹ ڈال سکتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے گاؤں دیہاتوں میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ایک برادری کے سبھی بڑے اکٹھے ہوتے ہیں، جنہیں برادری میں اوروں کی نسبت زیادہ دانشور سمجھا جاتا ہے۔ وہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ پوری برادری نے کس پارٹی کو ووٹ ڈالنی ہے۔ اگر کسی نے ان کے فیصلے کے خلاف ووٹ ڈال دیا تو اس کے ساتھ برادری کے تمام لوگوں کا تعلق ختم۔ آپ خود سوچیں، جب میرے اور آپ کے ہاتھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں تو پھر ہمارے ذہن کی سوچ ایک جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے جس لیڈر کو آپ پسند کرتے ہوں، جس کو آپ نے اپنے ووٹ کے لیے چنا ہو، اس لیڈر کی میری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو پھر میں اس شخص کو ووٹ کیوں دوں؟ میں ووٹ اس لیڈر کو دوں گا جس کا ووٹ ڈالنے پر میرا ضمیر مطمئن ہوگا۔ لیکن یہ بات گاؤں کے دانشوروں کی سوچ سے بالاتر ہے، اور انہوں نے ووٹ صرف انہی امیدواروں کو دینا جو 5 سالوں میں صرف ان کے پاس الیکشن کے دنوں میں ہی آتے ہیں اور انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں۔ تبدیلی یعنی انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم آپس میں متحد ہوں، اور جہاں مظلوم اپنے اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑے وہاں مہنگائی، بھوک اور قحط آتی ہے۔ ایک مشہور جرمن فلاسفر کارل مارکس گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور غربت صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو 5 سالوں میں ایک دفعہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر امیدوار ہمارے پاس ووٹ مانگنے آتے ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ ہم جیسے عام لوگوں کی قیادت نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسائل کا حل اور ہماری قیادت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے جیسے حالات سے گزر کر سیاست میں قدم رکھا ہو۔ تو اس دفعہ ووٹ لینڈ کروزر اور فارچونر والے امیدواروں کو ڈال کر ضائع مت کریں، بلکہ کوئی ایسی شخصیت تلاش کریں جو واقعی حقیقی معنوں میں ہماری نمائندگی کر سکے۔